بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو، کیا کسی کا مرید ہونا ضروری ہے؟ اور اگر کسی کا مرید ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے پیر کیسا ہونا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلہ کو شرعی تقاضوں کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرشد عام ہوتا ہے اور ایک مرشد خاص ہوتا ہے۔ مرشد عام سے مراد کلام الہی ہے۔ مرشد عام سے مراد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان سب کو جو شخص مانتا ہے تو گویا کہ وہ مرشد عام کو مانتا ہے۔ اور ایک مرشد خاص ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم کسی خاص اللہ کے ولی کی بیعت کرتے ہیں، کسی خاص شخص کو اپنا پیر مانتے ہیں، اسے اپنا مرشد مانتے ہیں، تو یہ مرشد خاص کہلائے گا۔ مرشد عام اگر کوئی شخص مانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بھی ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، سابقہ جو انبیاء ہیں ان کو بھی مانتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو بھی مانتا ہے، آپ کے اوپر جو کچھ اترا اس کو بھی مانتا ہے، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، اولیاء کرام کی محبت کا سچا اعتقاد رکھنے والا ہے، تو وہ شخص حق پر ہے۔ اور اگر وہ کسی کا مرید نہیں ہوتا تو وہ گنہگار نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی کا مرید ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی کسی ایسے شخص کا مرید ہو جاتا ہے جو تمام شرائط کا حامل ہو تو پھر یہ سونے پر سہاگ ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی شخص مرشد خاص کی بیعت کرنا چاہے تو مرشد خاص کیسا ہونا چاہیے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ 4 شرطیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ شخص مرشد خاص بننے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ پیر بننے کے قابل ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کے تمام عقائد درست ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ کتابوں سے خود اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ باتصال حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی علل اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ چیزیں اس میں نہ پائی جاتی ہوں، نمازیں ترک کرنے والا نہ ہو، گویا کہ کسی بھی قسم کا کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، تو ایسا شخص پیر بننے کا اہل ہے اور ایسے شخص کی بیعت کرنا بھی درست ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس میں ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی تو اس کی بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا پیر بننا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی سید المرسلین۔